بات یہ بتانا تھا، مراقبہ کا طریقہ بتایا جائے گا. جی، سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. سلوک کا راستہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنت تک کا راستہ 2 قدم ہے. جنت دیکھو کتنی قریب ہے، یہ دیکھ لینا. جنت کا راستہ صرف 2 قدم ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے. جنت بہت ہی قریب ہے. فرمایا جنت کا راستہ 2 قدم پر ہے. پوچھا کیسے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا راستہ 2 قدم ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو تو تمہارا دوسرا قدم جنت پہ پہنچ جائے گا. دیکھا، پہلا قدم نفس پر رکھ لو تو دوسرا قدم جنت پہ پہنچ جائے. بتاؤ جنت کتنے قریب ہے، اور ہم جنت کو ڈھونڈ رہے بہت دور دور تک، پتہ نہیں ابھی تک پوری ملتی نہیں ہے. ارے بہت قریب ہے. ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں. اب نفس پر قدم رکھنا، بس یہی تو بڑا مجاہدہ ہے کہ جہاں نفس پر قدم رکھتے ہیں نا تو چلاتی ہے نفس. ہاں. اسی طرح مشائخ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے فرمایا کہ سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. جی، کوئی کہتے ہیں یہ نقشبندیہ سلسلے کے جو مشائخ وہ فرماتے ہیں سلوک کا راستہ 4 قدم ہے. ان کو کہتے ہیں سیور اربع، 4 سیرے. جب تک سالک کو یہ 4 سیرے نصیب نہ ہو، اس کو اللہ کا وصل، اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے. ہر بندہ جو واصل بنا اسے یہ سیرے نصیب ہوئی. سیر کہتے ہیں چلنا. تو یہ 4 سیرے نصیب ہو 4 جگہ پر، تو یہ سیرے نصیب ہوئی. تو سیور اربع مستقل ایک عنوان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے قلب سے بات شروع کرتے ہیں. انسان کے قلب سے ہم بات شروع کرتے. جب انسان محنت کرتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، تو جو پتھر جیسا قلب بھی موم ہو جاتا ہے. پتھر جیسا دل ہو تو وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے. کس سے؟ ذکر و مراقبہ سے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو پہلا قدم کیا ہے؟ 4 قدم ہے نا. پہلا قدم بیٹھنے کی عادت بنانا. پہلے قدم پر تو انسان کو بیٹھنے کی عادت بنانی پڑتی ہے. پہلے قدم پر تو انسان کو بیٹھنے کی عادت بنانی پڑتی ہے، ورنہ تو جسم ذکر کی پوزیشن میں بیٹھنے سے مانوس ہی نہیں ہوتا. جیسے بہت سارے کہتے ہیں بھائی مراقبہ ہم سے ہوتا نہیں، کیونکہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے نا. تو بیٹھنے سے مانوس ہی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ جو مغربی طرز کے لوگ ہوتے ہیں، مغربی یعنی ویسٹرن طرف کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کرسی ہوگی تو بیٹھیں گے، نیچے نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ ان کے جسم کے اعضاء نیچے بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہوتے. اسی طرح عام انسانوں کے جسم کے اعضاء ذکر کی حیت میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے. وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ذکر کی حیت میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا، یا چوکڑی مار کر 4 جانوں مار بیٹھنا، ان کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. تو شروع میں جو سالک بھی بیٹھتا ہے مراقبہ کرنے والا، یہ سارے دلوں کے جو سوالات ہیں وہ آ جائیں گے. شروع میں جو سالک بھی بیٹھتا ہے 5 منٹ کے بعد انہیں یوں لگتا ہے کہ بس میری تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یا تو میری کوئی رگ پھٹ جائے گی، ایسا لگتا ہے. جن لوگوں نے بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہے، جنہوں نے کیا ہی نہیں مراقبہ ان کو تو بات نہیں لگے گی. لیکن جو مراقبہ کر رہے ہیں اور سوال نہیں کرتے ہیں، آج ان کے سوالوں کا جواب ملے گا. تو فرمایا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، 5 منٹ کے بعد یوں لگتا ہے کہ بس میری ٹانگیں ٹوٹ جائے گی یا کوئی رگ پھٹ جائے گی. اتنی شدید درد ہوتی، مگر آج تک کسی بھی رگ نہیں پھٹی. آج تک کسی کی بھی رگ نہیں پھٹی، نہیں کسی کے بیٹھنے سے ٹانگ ٹوٹی ہے. یہ محسوسات ہے
یعنی ایسا لگتا ہے لیکن ہوگا کچھ نہیں. جم کر بیٹھوں گے تو ساری یہ جو تکلیف ہے سب دور ہو جائے گی. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کیوں انسان کو کبھی کبھی ہے نا وہ چڑھتی ہے نا، وہ چوٹیاں چڑھتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہ سب کیوں ہوتی ہے کہ انسان کا خون جن رگوں سے جا رہا ہوتا ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بوجھ پڑنے سے بند ہو جاتی رگ، جس کی وجہ سے درد ہوتی ہے. انسان کا دماغ متبادل راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے نا وہ دوسرا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. ادھر سے تو خون بند ہو گیا، اب خون کو پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے جہاں اس وقت بوجھ نہیں پڑ رہا ہوتا. اس راستے کے بننے میں درد محسوس ہوتی ہے. جو بندہ اس درد کو برداشت کر لے، بیٹھا رہے تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کا تبادل راستہ بن جاتا ہے تو گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے. یہ بہت سو کی شکایت آئی ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر ہمارے پیروں کے اندر ہے نا وہ سنسناٹ ہو جاتی ہے اور بالکل ایک قسم کا عجیب سا لگتا ہے، تو دماغ منتشر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اٹھ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو ہماری بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اس طریقے سے گھنٹہ بھر. 10 منٹ 5 منٹ میں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. جب انسان زیادہ بیٹھتا ہے تو اب پیروں کے اندر وہ رگیں بند ہو جاتی، تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں سن پن لگتا ہے پیروں میں. تو انسان کا جسم کا آٹومیٹک ایک نظام ہوتا ہے، وہ دوسرے راستے سے خون شروع کر دیتا ہے اور پھر پیروں کے اندر سے وہ جو سنسناہٹ تھی وہ نکل جاتی. لیکن آپ اس پر 1 گھنٹہ بیٹھے رہو گے تو آٹومیٹک یہ بند بھی ہوگا، درد بھی ہوگا، چلا بھی جائے گا. پھر ایک مرتبہ جب یہ سسٹم آ گئی تو پھر آپ کو اب ہمیشہ گھنٹوں بیٹھنا ہے تو وہ سسٹم آٹومیٹک چالو ہو جائے گی اور آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا. جو بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، بیٹھا رہے تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کا دوسرا راستہ بن جاتا ہے تو گھنٹوں پھر بیٹھ سکتا ہے. چنانچہ مشائخ جنہوں نے ایک ہی حیت میں بیٹھنے کی مشق کی، وہ 6 گھنٹے ایک ہی سٹائل سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک حیت پر بیٹھنے میں بھی آسانی محسوس کرتے ہیں. ان کو مشکل پیش نہیں آتی تھی. کئی ہندو جوگی ایک ہی حالت میں مہینوں بیٹھے رہتے ہیں، مہینوں. ہم تو گھنٹوں کا بولتے ہیں، یہ ہندو جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ مہینوں ایک ہی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسے ہی ہم بھی ایک حالت میں بیٹھے اور گھنٹہ بھر اسی حالت میں مشق کرو تو ایک عجیب سسٹم ہوگی. اب چاہے کرسی پر بیٹھنے والے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ بیٹھے، یا نیچے بیٹھنا ہے تو نیچے بیٹھ کر اسی حیت میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک کے بانی تھے، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے. ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے تو بخاری شریف کو نیچے میز پر نہیں رکھتے تھے. مولانا عبدالحق، دیکھو ان کا پڑھانے کا طریقہ کہ بخاری شریف وہ ٹیپائی جو ہوتی ہے نا اس پر نہیں رکھتے تھے، ڈیسک پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ بخاری کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے. اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ بخاری شریف کا وزن کئی کلو ہوتا ہے. بخاری شریف اگر آپ نے دیکھی ہو، وہ آج کل کی جو نئی ہوتی وہ نہیں، جو اصل بخاری مدارس سے پڑھائی جاتی ہے وہ کم سے کم 2 کلو کے اوپر ہوتی ہے. تو بخاری شریف کا وزن کئی کلو ہوتا ہے. اس کو ہاتھ میں لے کر بیٹھنا مشکل کام ہے، مگر وہ ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب بخاری شریف کو پکڑتے تھے تو بازو کو جسم پر سہارا نہیں دیتے تھے. یہ جو بازو ہے نا یعنی جسم کے ساتھ تو تھوڑا وزن جسم پر ہو جاتا، بلکہ بازو کو کھلا رکھتے یعنی بغل کھلا رکھتے تھے. یہ جو بغل کا حصہ ہوتا ہے نا کوہنی کے اوپر سے لے کر بازو تک کا، تو اس کو جسم سے ملا دو تو وہ نہیں ملا بلکہ کھلا رکھتے تھے تو پورا وزن ہاتھ پر آتا تھا، مگر وہ ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تھے. یوں ہاتھ کرتے تھے جیسے کوئی دعا مانگنے والا ہوتا ہے. اتحیات کی حالت میں بیٹھتے اور ہاتھ میں بخاری شریف لیتے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے بخاری شریف ہاتھ میں لے کر اس کا درس چل رہا ہوتا تھا. اللہ اکبر.
ہے آج تو خالی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہو تو آدھا گھنٹہ ہم قرآن شریف کو نہیں اٹھا پاتے، کہتے ہیں بھائی ڈیسک لاؤ، اس کے اوپر رکھیں گے پھر پڑھیں گے. اور وہ بخاری شریف کو پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھنا، اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کیا مجاہدہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بخاری شریف ہاتھ میں لے کر اس کا درس چل رہا ہوتا تھا، وہ ہلے جلے بغیر. اب ظاہر بات ہے کہ اسے سمجھانے کے لیے ہاتھ تو ہلانا پڑتا، تو ابھی ہاتھ میں تو بخاری شریف ہے، کیا ہلائیں گے. تو ہلے جلے بغیر اسی کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے. طلبہ بار بار اپنی اپنی پوزیشن بدلتے رہتے تھے، مگر حضرت ایک ہی پوزیشن میں گھنٹوں بغیر ہلے، بغیر ہلے جلے بغیر بیٹھے رہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شروع سے عادت بنا لی، اور بیٹھے بیٹھے پھر بیٹھنا آسان ہو گیا. تو انسان کے بدن کی ایک ترتیب ہے، جس پوزیشن میں انسان بیٹھنے کی کوشش کرے گا ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بدن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ثم تلین جلودہم، کہ ان کی جلدیں، ان کے بدن پہلے نرم ہوتے ہیں ذکر کے لیے، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر دل بھی ان کے نرم ہو جاتے ہیں. پہلے ان کے بدن نرم ہوتے بیٹھنے کی عادت ہونے کی وجہ، بیٹھنے کی وجہ سے پہلے ان کے بدن نرم ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ذکر جب کرتے ہیں تو پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں. جی آج تو ہمارے بدن بھی اکڑے ہوئے ہیں، ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، بیٹھ نہیں پاتے. تو پہلے تو عادت ڈالو کہ بدن نرم کرو، اس کے بعد پھر ذکر کریں گے تو دل نرم ہوں گے. قلوبہم الی ذکر ثم تلین جلودہم قلوبہم الی ذکر اللہ. اب دیکھو دل کی سختی، آج ہمارے دل سخت ہو گئے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی سختی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے، غفلت. یاد رکھنا، ذکر کا اپوزٹ جو ہے وہ غفلت ہے. دل کی سختی کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جس زمین پر مدتوں کاشتکاری نہ ہو تو وہ سخت ہو جاتی. زمین پر اگر کھیتی نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، چلتے چلتے سخت ہو جاتی اور قابل کاشت نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ زمین کچھ چیز اگانے کے قابل نہیں رہتی، بلکہ اس کو اب نرم کرنا پڑے گا جب جا کے وہ کوئی چیز اگائے گی. کاشت کے لیے ضروری ہے کہ ہل چلتا رہے اور زمین نرم ہوتی رہے. اگر لمبا عرصہ کاشت نہ ہو، یعنی کھیتی نہ ہو، تو زمین قابل کاشت ہی نہیں رہتی، پھر نہیں ہوگی. دل کی زمین بھی ایسے ہی ہے. ایک زمین تو وہ ہے اور ایک دل کی زمین ہے. دل کی زمین بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اس پر ذکر نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتی ہے. جی، یا دین کی بات نہ سنی جائے، یا دین کی بات نہ کی جائے، یا اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا اعمال نہ کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے. جو لوگ دین سے دور ہے، نہ دین کی باتیں سنتے ہیں، نہ دین کی باتیں کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ کچھ نہیں، تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل. اور یہ اپنے سے پہلے اہل کتاب کے مانند نہ بنے، کیوں؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، کہ ان پر طویل مدت غفلت کی گزر گئی جس نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو ہمارا حال یہی ہے کہ فطال علیہم الامد، ہم مدت و ذکر میں بیٹھتے ہی نہیں، مدتوں ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے دل سخت کر دیا جاتا ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کا جو کام دیا تھا، وہ لوگوں کے گھر گھر جا کر جو ملتے تھے، تو جو لوگوں کے دلوں میں جو سختی تھی، وہ ملاقات سے، باتوں کو کرنے سے، اور وہ بات کو سنتے تھے تو ان کے دل نرم ہو جاتے. جب نرم ہوتے تھے تو پھر مسجد کی طرف آتے تھے، وقت لگانے والے بنتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا تعلق حاصل کر لیتے تھے. تو ابتدا تو ایسے سخت دل تھے کہ وہ مسجد تک بھی آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب ان کے گھروں پر گئے ہیں،
باتیں سنائی ہے، بار بار الگ الگ لوگ آتے رہے تو دل نرم ہو گئے. تو جی، تو ہمیں ابھی ذکر کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے دلوں کو نرم کرنا ہے. لمبا مراقبہ قلب جاری ہونے کی پہلی شرط. دیکھو، ہمیں اپنے دل کو جاری کرنا ہے. پہلے تو دل کی سختی کو نرمی سے بدلنا ہے. پہلے تو جسم کی سختی کو نرمی سے بدلنا، پھر دل کی سختی کو نرم کرنا، پھر اس کے بعد قلب کا جاری ہونا، دل جاری ہو جائے گا. اب آپ سمجھو، آپ مراقبہ میں جب بیٹھے تو چاہے آپ چورکور پوزیشن میں بیٹھے، چار جانو پوزیشن میں بیٹھے، یا اتحیات میں پوزیشن میں بیٹھے، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر ایک حیت میں بیٹھے. شروع میں 5 منٹ بیٹھے، پھر اسے بڑھا کر 10 منٹ کرے، پھر 15 منٹ کی مشق کرے. یہ عادت بنانی پڑتی ہے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تو کہتا ہے اب تو تیری گردن ٹوٹ جائے گی. پھر کیا ہے، کیونکہ گردن جھکا کے رکھتے ہیں نا، تو گردن لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گی. کیونکہ ہر وقت سر جھکا کر بیٹھے رہنے سے گردن بھی درد ہوتی ہے. مگر جب ایک عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان گھنٹوں بیٹھتا ہے. اسی حالت میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ قلب جاری ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مراقبے میں لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں. قلب کو جاری کرنا ہے، کیونکہ جب قلب جاری ہوگا تو پھر جسم پر اس کا اثر ہوگا. وہ آگے آئے گی جاری کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بعد ایسے سالکین تھے کہ ابتدائی اسباق میں رات کو لیٹ کر سوتے ہی نہیں تھے. ابتدائی اسباق کے اندر رات میں بستر پر، بیڈ پر لیٹ کر سوتے ہی نہیں تھے. کئی سال شروع کے ایسے گزرے کہ بس ہر کام سے فارغ ہو کر رات میں مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. ایسے سال گزرے ہیں کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی حالت میں اونگ آتی تھی، نیند آتی، بس یہی ان کی رات کی نیند ہوتی تھی. عجیب. یہی ان کی رات کی نیند ہوتی تھی، اسی میں مراقبہ اور اسی میں نیند بھی پوری ہوگی. لمبا لیٹ کر سونا سالوں موقوف رہا. سالوں تک، ایک دن دو دن نہیں. بیٹھ کر سوتے تھے، بیٹھ کر نیند ہوتی تھی. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں. ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. محو خیال یار، اللہ کے خیال میں گم ہو جانا، یہی ہماری نیند ہے. اللہ کے خیال میں گم ہو جانا، یہی ہماری نیند ہے. اس بات کو آج کل سمجھنا آسان ہے. اگر آپ چارجر کے ساتھ سیل فون لگا دے، چارجر کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد اسکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے. اسکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے موبائل آف کیا ہوا ہے تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی. تو جب ایک بندہ اپنے دل کو رحمت الہی کے چارجروں سے لگا کر، ایک بندہ اپنے دل کو رحمت الہی کے چارجروں سے لگا کر مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اب آنکھ کی اسکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوگی، اور آف ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عجیب. تو ہمیں بھی کیا ہے، رحمت الہی کے چارجر سے ہمیں اپنے آپ کو لگا دینا ہے. سمجھے؟ لگا کر مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ جانا. اب آنکھ اگر اسکرین آن ہو تو بھی چارجنگ، اور آف ہو یعنی نیند آ گئی تو بھی چارجنگ ہوتی رہے گی. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو مراقبے میں نیند آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، آپ کا چارج چالو ہے، آپ کے فائدہ ہو رہا ہے. جن لوگوں کو ذکر قلبی نصیب ہوا، جن لوگوں کو ذکر قلبی نصیب ہوا، انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کی ہے. جب جا کے ان کو ذکر قلبی ملا ہے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی ملتا ہے.
جن لوگوں کو ذکر قلبی نصیب ہوا ہے ان کو یہ حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کی ہے. گھر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا، پاگل لیٹ کر سوتا ہی نہیں. دین میں ایسے بھی کون سی بات ہے؟ چنانچہ وہ جو حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو حتی یقال انہ مجنون، یہاں تک کہ لوگ مجنون کہنے لگے. وہ بات پوری ہوتی نظر آتی، چاہے بیوی کہے، چاہے گھر کے لوگ کہے، چاہے باہر کے لوگ کہے، مگر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. جن لوگوں نے اس نعمت کو پانے کے لیے ذکر کی محنت کی، خوب کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نعمت ان کے لیے آسان کر دی، پھر آسان ہوتی. اس لیے جتنے سننے والے ہیں وہ مراقبے کی بات تو کئی مرتبہ سن چکے، لیکن آج تک مراقبے کی کارگزاری نہیں آتی. اب مراقبہ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کچھ لوگ کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں. تو ان کو کیا پریشانی ہوتی ہے وہ بھی سب اسی میں آ جائے گی. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا تعلق اگر ڈھونڈ رہے ہو تو پہلے یہ چیز کرنا پڑے گا. آج تک ہمیں زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، آج تک ہمیں زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبے سے، منٹوں جس کی نسبت کبھی ہوئی ہو. کیونکہ آج جتنی کارگزاری تو منٹوں کی، کتنے بھائی 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، منٹ کا لفظ آتا ہے. یہ نہیں آتا ہے کہ میں 2 گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. گھنٹوں والی بات کرو، آج تو کہیں گے 40 منٹ، 50 منٹ، منٹ کی بات لاتے. فرمایا منٹوں جو مراقبہ کرتے ہیں اس کی نسبت اتنی قوی نہیں ہوتی. روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری بھی بچہ پاس نہیں ہوتا ہے. اگر چند منٹ روزانہ پڑھے تو پرائمری پاس کرے گا، سیکنڈری میں کیسے جائے گا؟ اس کو گھنٹوں پڑھنا پڑے گا، جب جائے گا پرائمری سے سیکنڈری میں جائے گا. آپ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ 10 منٹ روزانہ پڑھے تو کیا سال کے بعد وہ پاس ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. جب 10 منٹ روزانہ پڑھنے سے پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا تو ولایت کا امتحان کیسے پاس ہوگا؟ ولایت کا امتحان کیسے پاس ہوگا؟ منٹوں کے مراقبے تو مبتدی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. مبتدی جو ابھی سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے منٹو ہے، وہ منٹو کرتے کرتے اب گھنٹوں پر جانا اس کو. اگر پہلے دن ہی کے کہہ دے کہ تم نے 1 گھنٹہ مراقبے میں بیٹھنا ہے تو کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا 5-10 منٹ کا مراقبہ بہت ہی مبتدی بندے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ترتیب پر آ جائے اور وہ گھبراہٹ محسوس نہ کرے. جو آگے اب چاہتے ہیں کہ ہمیں ذکر قلبی والی نعمت مل جائے تو ان کو تو پھر گھنٹوں مراقبے میں بیٹھنا پڑے گا. تو مبتدی کے لیے 5-10 منٹ کافی ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. لیکن 2-2، 4-4، 5-5 سال بھی ہو جائے اور 2-4 منٹ ہی بیٹھ رہے ہیں تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے، ذکر قلبی کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ذکر قلبی کی. یہ اگر اللہ جس کو دے دے بہت بڑی نعمت دے دی. دیکھو فقیر نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے. بھائی جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، آفیسر ہوتا ہے، تو اس کی ملاقات کے لیے بھی گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے. بھائی جتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے انتظار میں بھی تو گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے. اور ملک کے صدر سے اگر ملاقات کرنی ہو تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب بتاؤ ملک کے صدر سے ملاقات کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے تو مالک الملک سے اگر ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. تم چاہو کہ آج مراقبہ کیا اور کل دل جاری ہو جائے تو نہیں. بھائی یہ مالک الملک سے تم ملاقات کرنا چاہتے ہو تو مہینوں انتظار کرنا پڑے گا، جب جا کے آپ کے اندر وہ اثرات آئیں گے. جو یہاں انتظار کر کے جائے گا تو پھر قبر سے اٹھتے ہی وہ مسکرا کے ملیں گے کیونکہ یہاں ملاقات ہو گئی تھی. اور جو بیٹھے گا ہی نہیں پھر ان کو وہاں روز محشر انتظار کرنا پڑے گا. پھر روز محشر انتظار کرنا پڑے گا.
حسن کا دستور ہے کہ وہ انتظار کرواتا ہے. حسن کا دستور ہے کہ وہ انتظار کرواتا ہے. شہنشاہوں کی ترتیب ہے کہ انتظار کرواتے ہیں، تو مالک الملک کا بھی دستور ہے کہ وہ انتظار کرواتا ہے. شیطانی وساوس سے مت گھبراؤ. جب کرو گے نا تو بہت وسوسے آئیں گے شیطانی. ذکر قلبی حاصل کرنے کے لیے، ذکر قلبی حاصل کرنے کے لیے جو شخص سنجیدہ ہے، یعنی واقعتاً طالب ہے اور واقعتاً چاہتا ہے، تو ایک تو اسے بیٹھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی. چاہے تہجد کے بعد بنائے، چاہے عشاء کے بعد بنائے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی سہولت کے حساب سے بنائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پابندی بتا دو کون سے ٹائم پر کرے. تو بھائی دیکھو، ہر ایک کی فرصت الگ الگ ہوتی. کسی کو عشاء کے بعد بشاست ہوتی ہے، کسی کو فجر سے پہلے بشاست ہوتی ہے، کسی کو فجر کے بعد ہوتی ہے، کسی کو جب بھی ہو تو اس وقت میں اپنی سہولت سے کرے. جب آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے تو شیطان اپنی شیطانیت دکھائے گا. جب آپ مراقبہ میں بیٹھ جائیں گے تو شیطان اپنی شیطانیت دکھائے گا اور برے خیالات، شہوانی، شیطانی واردات ذہن میں ڈالے گا. جب بیٹھو گے نا تو برے خیالات کیسے شہوانی، شیطانی ذہن میں ڈالے گا. ابھی آپ پریشان ہو جائیں گے. جی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کیا پریشان ہو جائیں گے؟ کہ مراقبے کے بغیر ہی اچھے تھے ہم. ارے مراقبہ کیا کیا، یہ تو زیادہ ہم تو پریشان ہو گئے. ارے کیسے کیسے برے خیالات آتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ مراقبہ نہیں کرتے تو ہماری زندگی بہت اچھی. کوئی وساوس تو نہیں آ رہے. دیکھو اب وہ یہ کہیں گے، یہ اصل میں سالک کو مایوس کرنے کے لیے شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ہاں، سالک کو مایوس کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے اس کا ایک سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے. جی، تو مایوس کرنے کے لیے سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے. اسی لیے سالک جب مراقبے میں سر جھکاتا ہے نا تو 1 منٹ کے بعد سر اٹھا لیتا ہے، کیونکہ گھبرا جاتا. کہتا ہے کہ مراقبے میں نہیں بیٹھا جاتا ہے. 1 منٹ کے بعد ارے اس کو اتنے وساوس آ جائیں گے اور پتہ نہیں ایسے ایسے گناہ کی شکلیں اس کے سامنے آ جائے گی، تو 1 منٹ کے بعد اڑ جائے گا اور آنکھیں کھول دے گا. میرے سے مراقبہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال یوں سمجھے تو دیکھو، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی ایک مثال سے بات سمجھو. اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کسی کمرے میں کسی بلی نے پاخانہ کر دیا کسی کمرے میں، تو جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو بدبو آئے گی. اگر آپ فوراً دروازہ بند کر دیں گے تو اس سے بدبو ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے دروازہ کھولا تو بدبو آئی، اب دروازہ بند کر دو تو کیا گھر کی بدبو بند ہو جائے گی؟ گھر کے اندر تو بدبو ہے، جب بھی کھولو گے آئے گی. بدبو ختم نہیں ہو سکتی. بلکہ اس بدبو کو اگر گھر میں سے ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازہ کھولے، بدبو کو برداشت کرے اور نجاست کو صاف کرے. چنانچہ بدبو ہمیشہ کے لیے پھر ختم ہو جائے گی. اور اگر ایسا رکھوں گے تو ہمیشہ اس میں بدبو رہے گی اور آپ دروازہ کھول کر اندر آ ہی نہیں سکتے. اگر گھر میں آنا ہے تو پھر کیا کرو، نجاست کو نکالو، بدبو کو برداشت کرو اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بس اسی طرح یہ مثال ہے کہ جب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ جب کھولتے ہیں تو شیطان بلی کی مثال شیطان، تو وہاں شیطانی نجاست کی ہوئی ہوتی ہے. تو شیطان نے نجاست کی ہوئی ہوتی، یعنی وہ گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہی نجاست ہے. تو وہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو فوراً وہ گناہ سامنے آتے ہیں جس سے بدبو لگتی ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے. تو شیطانی نجاست کی ہوتی، لہذا ان خیالات کے آنے پر مراقبہ چھوڑنے کے بجائے بلکہ مراقبہ میں بیٹھے رہو. چھوڑو مت. پہلے دن آپ کو 100 خیال آئیں گے، دوسرے دن 99 آئیں گے، ایک کم ہو جائیں گے، پھر 98 ہوں گے، پھر 97 ہو جائیں گے. یہ خیالات کم ہوتے جائیں گے.
تو دیکھو آپ نے برداشت کیا تو اب کیا ہوگا، وہ اندر کی بدبو جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ جم کر بیٹھے برداشت کرے تو پھر وہ اندر کی نجاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو پہلے دوسرے دن میں نہیں بلکہ بیٹھنا پڑے گا۔ جی، تو فرمایا تو اس طریقے سے خیالات کم ہوتے جائیں گے اور حضوری اور توجہ کا وقت بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے ہی سر جھکائیں گے آپ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا تو ڈوب جائیں گے، بلکہ کوئی بلائے گا تو بھی کہاں ہے، گم ہو گئے۔ استغراق کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ دل کے آئینے میں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یعنی اللہ کی تصویر ہمارے دل کے آئینے میں ہے، لیکن کوئی دیکھے تو صحیح، ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ ہاں جی، یہ تو ایسی تصویر ہے کہ ساری تصویروں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو کھولنا پڑتا ہے، لیکن یار کی ایسی تصویر ہے کہ اس کو دیکھنا ہو تو آنکھ کو بند کرنا پڑتا ہے۔ آنکھوں کو بند کرو دیدار کے لیے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہم نے، جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی۔ تو یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو ہمیں اللہ کو آج سب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، اللہ کو دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کرو، اس لیے کہتے ہیں گردن کو جھکا لو تاکہ تصویر یار کو دیکھے، اور آنکھوں کو بھی بند کر لو تاکہ اللہ کی تصویر کو دیکھ سکے۔ اچھا، تیسرا قدم، پہلا قدم تو کیا تھا، پہلا قدم بتایا بیٹھنے کی عادت بنانا، اور دوسرا قدم تھا شیطانی وسوسے سے نہیں گھبرانا، جو بتایا نا شیطان وہ ڈالے گا وساوس اور گھبراہٹ، تو اس کی مثال دی بلی کے پاخانے سے۔ تو دوسرا قدم تھا، اب تیسرا قدم ہے مراقبہ کا طریقہ ٹھیک ہونا۔ تیسرا قدم ہے مراقبے کی کیفیت کا ٹھیک ہونا۔ کچھ لوگ مراقبے میں بیٹھ کر سانس سے ذکر اسم کرنے لگ جاتے، یعنی سانس میں، زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن ہماری جو سانس لے رہے ہیں اس میں اللہ 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 کر رہے ہوتے، تو سانس میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ گو ایسا کرنے سے جذبہ بھی محسوس ہوگا مگر دل صاف نہیں ہوگا۔ دل اس وقت صاف ہوگا جب اس طریقے سے مراقبہ کریں گے جو مشائخ کے اوپر اللہ نے کھولا ہے، یہ الہامی طریقہ ہے۔ جی، یہ الہامی طریقہ ہے۔ تو رب کریم نے مشائخ پر جیسے الہام فرمایا کہ اس طریقے سے دل صاف ہوتا ہے، تو پھر اسی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ سانس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا، جسم کو آگے پیچھے حرکت نہیں دینی ہوتی، بعض مرتبہ بیٹھے تو ہے لیکن جسم ہل رہا ہوتا ہے، ہاں؟ تو جسم کو بھی حرکت نہیں، ایسے جیسے پتھر پڑا ہوتا ہے ہمارا جسم ایسا بن جائے، جسم کو آگے پیچھے حرکت نہیں دینی ہوتی ہے، اور زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، بلکہ مراقبے میں محسوس کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، یہ محسوس کرنا ہوتا ہے، اور میں سن رہا ہوں، میرا دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، جیسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں صرف سن رہا ہوں، اس کیفیت میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ میرا دل ایک کیسٹ ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، تو چپ چاپ، نہ زبان کو کچھ نہیں بولنا ہے، دل ہی بول رہا ہے، دل ہی بول رہا ہے اور چپ چاپ سننا ہے۔ اب دل بول تو نہیں رہا، ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا، لیکن آپ نے نیت کر لی کہ میرا دل بول رہا ہے، تو بس وہ اس کا احساس بعد میں ہوگا، ابھی تو بیٹھے رہے۔ تو نہیں معلوم تھی تو پوچھ لیتے تھے نا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا مراقبہ کیسے کرنا چاہیے، ایسا چل سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔
تو فرمایا تو جیسے دل کی کیفیت اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں صرف سن رہا ہوں، اس کیفیت میں بیٹھنا ہے۔ تو تیسرا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم کیا بتایا؟ بیٹھنے کی عادت۔ پھر دوسرا قدم شیطانی وسوسے سے، کیونکہ بیٹھنے کی عادت ہوگی تو اس کے بعد شیطانی وسوسے بہت ستائیں گے، وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو دوسرا قدم یہ۔ پھر تیسرا قدم یہ ہے کہ مراقبہ کا صحیح طریقہ نہیں ہوگا، تو مراقبہ کا صحیح طریقہ کرنا، خاموش۔ اب چوتھا قدم ہے شیطانی حملوں سے بچنا۔ جب آپ تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے اس طرح باقاعدگی سے بیٹھیں گے، تمام شرائط کا خیال کرتے ہوئے اس طرح باقاعدگی سے بیٹھیں گے تو کبھی تو نیند آ جائے گی، کبھی خواب بھی آ جائیں گے، کبھی ویسے ہی شیطان کوئی نقشہ دکھا دے گا، سمجھے؟ یہ ہوگا۔ اگر چوتھے قدم پر آپ آئے تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوگا۔ پہلا حملہ تو وساوس ڈالنا، اور دوسرا حملہ کوئی شکلیں دکھائے گا۔ پھر تو ہم خوش ہو جائیں گے، ارے بولے میں تو کیا بن گیا، شیخ کو تو بتائے گا ہی نہیں، بولے شیخ کو بتاؤں گا تو شیخ کیا سمجھیں گے اس میری بات کو، تو اور بولے بتاؤں گا تو پتہ نہیں میرے کو وہ کہہ دیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میرا تو وہ ہو جائے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں بن گیا ہوں اب تو اب وہ ایسے سب ڈالتا ہے۔ تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشے دکھا کر، کیونکہ وہ مراقبہ تو برابر جم گیا، جسم کو بھی بنا دیا، وسوسے سے بھی نکل گیا، طریقہ بھی صحیح کر لیا، تو اب اس کو کیا کرے گا؟ چوتھا حملہ تو اب اس کو نقشے دکھا کر خود پسندی کا مریض بنا دے گا، نقشے دکھائے گا۔ اب کیسے نقشے دکھائے گا اس کی مثال سمجھو۔ حکایت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور قلم تمہارے لیے اٹھا لیا گیا، یعنی اب تم جو مرضی کرو ہم تم سے راضی ہے۔ جی اب دیکھو یہ حملہ ہوا، تو جیسے ہی آواز آئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کا حکم تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کا حکم تو کیا ہے کہ ہم نے موت تک عبادت کرنی ہے۔ اور یہ تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ قلم اٹھا دی گئی جو چاہے کرو۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ تو شیطان بھاگا مگر جاتے ہوئے، اب وہ بھاگا مگر جاتے ہوئے ایک اور حملہ کر گیا، دیکھا جاتے جاتے بھی ایک اور حملہ کر گیا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی میں نے اس طریقے سے تو سینکڑوں ولیوں کو گرایا ہے، میں اس طریقے سے تو یہ دیکھو نقشہ دکھا کر گراتا ہے، اور بہت سے گر جاتے ہیں اور شیخ کو اطلاع نہیں دیتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتے، گم ہو جاتے۔ فرمایا میں نے کئی ولیوں کو اس سے میں نے گرایا ہے مگر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، یہ حملہ کیا تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ انہوں نے دوسری دفعہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او بدبخت میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ دیکھا اللہ کی فضل کی وجہ سے بچا ہو، علم سے نہیں بچا۔ اب آپ بتائیں کہ جب اس راستے میں ایسے باریک امتحان آتے ہیں تو انسان کو بیدار رہنے کی کتنی ضرورت ہے۔ بہت امتحان آتے ہیں تو وہ نقشہ دکھائے گا، کبھی تو جنت دکھائے گا اور کبھی تو کیا کیا ہو، بولے اب تو میرے پر تو کیا کیا خوشخبریاں، کبھی تو الہام بھی ہوگا اور الہام ہوگا تو خوش ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیں، اس لیے اس سے پہلے بتا گیا نا کہ کیفیت کو مطلوب نہیں ہے، کیفیت میں پڑھنا نہیں ہے، یہ ساری کیفیات ہے تو اس میں بالکل نہ جائے، اور ہو جاوے تو فوراً بتا دے۔ اب آپ بتائیں کہ جب اس راستے میں ایسے باریک امتحان آتے ہیں تو انسان کو بیدار رہنے کی کتنی ضرورت ہے، اور شیخ کی سرپرستی کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے شیطان پہلے تو الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ پھر نورانی نقشے بنا کر خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ نورانی نقشے
بنا کر خود پسندی، میں بن گیا. اسی لیے سالک کو مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا. اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مراقبے کی رکاوٹ ہے. اگر کوئی اچھا منظر دیکھا تو یہ سمجھنا کہ مراقبے کی رکاوٹ ہے. دوران مراقبہ صرف اللہ اللہ سننا ہے، اس کے سوا کچھ بھی ہے اس سے توجہ ہٹا لینی. دل کی طرف متوجہ رہو، دل کی طرف یاد رکھے. اور ہر ایک کو پتہ میرا دل کدھر ہے. ہاں، تو دل کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ بول رہی ہے نا، ہمارا دل تو ہل رہا ہے، لیکن آج ہمیں اس کے ہلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی. ایک دن آئے گا کہ وہ سنوں گے اور ایسا لگے گا جیسے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا. وہ حرکت ہوگی، وہ دل کی حرکت ایسی گھبراہٹ محسوس ہوگی جیسے انسان سوچے گا ارے کیا ہو گیا، میرا دل بالکل ہل رہا ہے کہ میرے کو ہارڈ زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. وہ کوئی ہارڈ فاسٹ نہیں ہوا ہے، وہ اندر کا جو مردہ دل تھا نا وہ اب زندہ ہونا شروع ہوا ہے. اب وہ ہلنے لگا ہے، ہمیں لگتا ہے میرا ہارڈ فاسٹ ہو گیا ہے. وہ دل کے اندر ایک دوسرا دل ہے جس کو انسانی دل کہتے ہیں، جو مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ 4 راستے ہیں، 4 طریقے سے ہے، وہاں سے گزرنا پڑے گا. کچھ بھی دل کا تصور نہیں لانا ہے. دل کا تصور کیوں لائے؟ دل تو ہے ہی، اس کی طرف دھیان ڈالنا ہے. دل کا تصور نہیں لانا ہے، دل کی طرف دھیان ڈالنا ہے. تو ہمارا دل ہے لیفٹ سائڈ، بائیں جانب خالی دھیان ڈال دو بس. دل کا تصور لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے کام کرنا ہے. بس آج کی بات یہاں تک رہنے دو، کل انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا مراقبے کی، تاکہ بہت سے لوگ کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. نہ کرنے والوں کو ہمت ہو جائے، کرنے والوں کے سوال کے جواب مل جائے، اور غلط طریقہ ہو تو دور ہو جائے. تو اس کے لیے کیونکہ پتہ ہے اب امت ایسی ہے کہ کچھ پوچھے گی کچھ بھی نہیں. ابھی شیخ ہی کو سوال کرنا پڑتا ہے، شیخ ہی کو جواب دینا پڑتا ہے. ہاں، کیا کرے. جسمانی ڈاکٹر کے پاس تو ہم جا کے بولتے ہیں اور ڈاکٹر سنتا رہتا ہے، اور لیکن روحانی ڈاکٹر کے پاس تو روحانی ڈاکٹر کو ہی بولنا ہے، اسی کو سمجھانا ہے. اگر آپ کا بس چلے تو یہ کہوں گی کہ حضرت مراقبہ بھی آپ کر لو، ثواب ہمیں دے دیا کرو. لیکن اچھا ہے کہ وہ سوال وہ نہیں آتا ہے. کچھ تو ایسا ہی کہہ رہے ہوں گے دل میں کہ بولے کیا جھنجٹ ہمارے پر ڈالی ہے، تم ہی کر لو اور جو پیسے چاہیے لے لینا، ہم آپ کو دے دیا کریں گے ہر مہینے. اگر خریدی جا سکتی تو لگتا ہے کہ سارے مالدار پہلے خرید لیتے تھے، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے.